حضرت امام حسین علیہ السلام کے مردوں اور خواتین پر نگاہ ڈالنے کے اسباب ممکن ہیں کہ یہ ہوں۔ اولاً ان کی تسلی و تشفیع کے لیے چونکہ ان کے دلوں پر رعب و خوف طاری ہو چکا تھا، وہ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے تو سہمے سہمے سے تھے۔ رائے کوفہ میں سپہ کفر کو دیکھا تو اور بھی خوف و رعب ان پر طاری ہو گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کی جانب نگاہ شفقت ڈالی تاکہ وہ شدید مصائب سے خوفزدہ نہ ہوں اور مطمئن رہیں۔ دوسری یاد دہانی تھی کہ ان مظلوموں پر جور و ستم کے کیا کیا پہاڑ ٹوٹیں گے، گرسنگی اور تشنگی اور تذلیل برداشت کرنا پڑے گی اور آخرکار اپنے ہی خون میں غلطاں ہوں گے، اور پسماندگان کو قید و بند کی مصیبتیں برداشت کرنا ہوں گی۔ سوم، حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس اجتماع کو دیکھا تو چند دیگر اجتماعات آنکھوں کے سامنے آ گئے۔ قاتلوں کا ہجوم، مجلس ابن زیاد اور پھر شام میں محفل یزید۔ آپ علیہ السلام نے اس لیے نگاہ دوڑائی کہ کوئی جائے امان ایسی نہیں ہے جہاں پر یہ مظلوم پناہ حاصل کر سکیں۔ آپ علیہ السلام کی نگاہ دور رس دیکھ رہی تھی کہ ان مظلوموں کو دفن تک نہیں کیا جائے گا، اور کئی دیگر پہلو بھی آپ علیہ السلام کے پیش نظر تھے۔ اتفاق سوم، اس روز عصر کے وقت آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ کوفہ سے ابن زیاد ملعون کا قاصد آیا۔ آپ علیہ السلام کو سلام کیا اور عبید اللہ ابن زیاد کا خط دیا۔ خط کی تحریر کچھ اس طرح سے تھی: اے حسین، امیر المومنین یزید نے لکھا ہے کہ میں آرام سے نہ بیٹھوں اور سیر ہو کر کھانا نہ کھاؤں جب تک کہ تمہیں خداوند لطیف و خبیر کی رحمت سے ملحق نہ کر دوں، یعنی تمہیں قتل نہ کر دوں، یا پھر تم میرے حکم اور حکم یزید کو بجا لاؤ اور انکار بیعت نہ کرو۔ اس ظالم و لعین کی تحریر پڑھ کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے دل میں درد اٹھا، اور جب قاصد نے آپ علیہ السلام سے اس خط کا جواب مانگا تو فرمایا، میں اس کا کوئی جواب نہیں دوں گا کہ وہ مستحق عذاب ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا خط اہل کوفہ کے نام۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے دوات و کاغذ طلب کیا اور کوفہ کے ان سربراہوں کو مخاطب کر کے خط لکھا کہ جن کے بارے میں یہ یقین تھا کہ وہ اپنی رائے پر قائم ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط حسین بن امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف سے سلمان بن سرد، مصیب، رافع بن شداد، عبداللہ بن والی اور مومنین کی ایک جماعت کے نام ہے۔ اما بعد، تم جانتے ہو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا، جو شخص ظالم بادشاہ کو دیکھے کہ وہ خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال اور حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر رہا ہے، اور عہد توڑ کر سنت کی مخالفت کر رہا ہے، اور خدا کے بندوں پر ظلم کر رہا ہے، اور اپنے قول و فعل سے اس پر اعتراض نہ کرے، تو سزاوار ہے کہ خدا اس کے لیے وہی عذاب مقرر کرے